بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور رات کے پچھلے پہر اس لیے ولاگ کر رہا ہوں کہ اطلاعات یہ کہ عمران خان صاحب کو آج رات گرفتار کر لیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے سورسز یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پولیس کی بھاری نفری نے زمان پارک کو باہر سے گھیرا ہوا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں پولیس کی نفری موجود ہے۔ درجنوں گاڑیاں، موٹر سائیکل اسکواڈ اور کمانڈوز اور دیگر جو پولیس کے متعلقہ محکمے ادارے ان کے لوگ جو ہیں وہ زمان پارک کو گھیرے ہوئے ہیں۔ آج پی ٹی آئی نے ریلی نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس ریلی کی شرکا اور پولیس میں تصادم ہوا، جس کے بعد حالات کشیدہ ہوئے اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا، پتھر مارے گئے۔ اطلاعات ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن ذل شاہ وہ اس میں ان کی موت واقع ہو گئی ہے، اور بڑا افسوس ایک نوجوان کی موت اس طرح اس ناگہانی حالت میں۔ پولیس یہ کہتی ہے کہ ذل شاہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ذل شاہ پولیس تشدد سے جاں بحق ہوا ہے۔ تشدد دونوں جانب سے ہوا ہے، پولیس کے بھی درجنوں لوگ زخمی ہیں، ان میں 2 ایس پی، کچھ ایس ایچ اوز اور درجنوں اہلکار ان کے بھی سر پھٹے ہوئے ہیں۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو جھگڑا ہوا تھا یہ پی ٹی آئی کی کارکنوں کی جانب سے پولیس کے اوپر جو اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کے بعد شروع ہوا تھا اور یہ پھیل گیا۔ اب سچویشن بڑی کریٹیکل ہے۔ سچویشن یہ کہ لاہور پولیس کے اوپر یہ الزام آ گیا کہ اس نے پی ٹی آئی کے ایک نوجوان کو تشدد سے مار ڈالا ہے، اور پوری پی ٹی آئی یہ پرچار کر رہی ہے کہ پنجاب حکومت نے ظلم کی آخیر کر دی ہے، انتہا کر دی ہے اور لوگوں کو مار رہی ہے، اور اتنا ظلم جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جتنا ظلم موجودہ حکومت نے کر دیا ہے۔ تو پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کے اوپر بھی یہ الزام لگ گیا کہ وہ ایک ظالم جابر حکمران ہے، اور ان کے دور حکومت میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کی شہادت ہو رہی ہے، اور اس پر محسن نقوی نے اس کی تحقیقات کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر حکم دیا کہ اس کی بالکل صحیح طریقے سے تحقیقات کی جائے کہ اس نوجوان کی موت کیسے واقع ہوئی ہے، اور فوراً انکوائری رپورٹ کی جائے۔ علی بلال عرف ذلے، اس کی حوالے سے ایک ویڈیو بھی شیئر کی جا رہی ہے کہ اس کو پولیس نے تحویل میں لیا تھا اور بعد میں اپنی تحویل میں یعنی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں اس کو مار دیا، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ اس کی جو ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ شیئر کی جا رہی ہے وہ جیل بھرو تحریک کے دوران ہے۔ ذل شاہ ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ذل شاہ تو نہیں، علی بلال عرف ذلے، تو انہوں نے وہاں پہ گرفتاری دی تھی، اور بعد میں جب عدالت کے حکم پر پی ٹی آئی کی گرفتار رہنما کو رہا کیا گیا تو یہ رہا ہونے والوں میں شامل تھے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو اب سے 5 منٹ پہلے انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ جیل بھرو تحریک میں ہم شامل ہو گئے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں تو یہ بڑے ڈائی ہارڈ قسم کے کارکن تھے، اور یہ عمران خان کے رہائش گاہ کے باہر کافی دنوں سے وہاں ڈیوٹی دے رہے تھے۔ تو ان کی موت کے حوالے بعد یہ حالات کشیدہ ہو گئے ہیں، اور پی ٹی آئی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ زمان پارک کو ماڈل ٹاؤن بنا دیا گیا ہے یا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اول تو کہتے ہیں بن گیا ہے، آسان ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں پولیس نے مولانا طارق القادری کے مدرسے کے اوپر جب گئی تھی پولیس، اور پولیس گئی تھی وہاں پہ جو رکاوٹیں لگائی گئی تھی وہ ہٹانے کے لیے، مولانا طارق القادری نے اپنے مدرسے کے آس پاس بیریئر لگا رکھے تھے، اور اہل علاقہ اس سے کافی تنگ تھے۔ پولیس وہ علاقہ یعنی وہ بیریئر ہٹا کے وہ علاقہ واگزار کرانے کی کوشش، یعنی جو نو گو ایریا بنا تھا اس کو ٹھیک کرنے گئی تھی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، وہاں پر ایک ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے پولیس کی فائرنگ سے مدرسے میں موجود کچھ 16-17 لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور یہ سانحہ پاکستان کی تاریخ کا بہت ہی بھیانک سانحہ ہے۔ اور سانحہ ماڈل ٹاؤن جو ہے اس کی ذمہ داری اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب اور رانا ثناء اللہ جو اس وقت پنجاب کے وزیر داخلہ تھے ان کے اوپر ڈالی گئی، اور پھر یہ کیس چلا بھی، لیکن یہ کیس ان پہ ثابت نہیں ہو سکا۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک بار پھر ماڈل ٹاؤن کی طرح کا فینس جو ہے وہ یہاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں علی بلال عرف ذلے کی موت واقع ہوئی ہے۔ تو اس کا خیر مقدمہ بھی درج کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو اہم خبر ہے وہ یہ کہ پولیس کی بھاری نفری وہ اس وقت موجود ہے، اور اطلاعات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور کسی وقت رات کے آج یا صبح کسی وقت ان کی گرفتاری ہو جائے گی۔
ابھی گرفتاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ کافی دنوں سے چل رہا ہے معاملہ، اور ہر روز پی ٹی آئی کے لوگ رات ہوتے ہی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آج رات پولیس جو ہے وہ عمران خان کو گرفتار کرنے آ رہی ہے، تو کارکنوں کو پیغام دیا جاتا ہے کہ عمران خان کو بچانے کے لیے پہنچے، جس کے بعد کارکنوں کی بھاری تعداد جو ہے وہ زمان پار پہنچتی ہے، اور پھر رات بھر وہاں پہ گانا بجانا اور وہ کہتے ہیں ڈھول ڈمکا چلتا ہے، اور بظاہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں عمران خان کی حفاظت کے لیے، لیکن وہاں پہ کچھ اور معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح آج بھی صورتحال ایسی ہے کہ میسیج دیے جا رہے ہیں زمان پار پہنچو، اور میسیج دینے کے لیے بڑا ہی ایک میکنزم ہے ان کا۔ مختلف خواتین اپنے ویڈیوز ریکارڈ کر کے یہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرتی ہیں، اور پھر لوگوں کو کہتی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو پہنچے، اور پھر لوگ جذباتی ہو کر گھروں سے نکل پڑتے ہیں اور زمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ آج صورتحال یہ کہ آج پولیس کی بھاری نفری کنال کے اوپر یعنی نہر کے اوپر تعینات ہے، اور صبح جب یہ آپریشن ہوا تھا تو بہت سے کیمپ اکھاڑ دیے گئے تھے۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہ کیمپ جو ہے وہ عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر لگائے ہوئے تھے، اور سڑک جو ہے ان کو پورا کور کیا ہوا تھا۔ اب تھوڑا معاملہ جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ نہر پہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کلیم یہ کر رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ نہر کے اوپر موجود ہے۔ پولیس جو ہے وہ مال روڈ کے اوپر جو میری اطلاعات ہے وہاں موجود ہے، لیکن چونکہ وہ پولیس کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں اور شیئر کر کے یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ پولیس وہ ہے جو عمران خان کو پکڑنے آئی ہے، آج رات تڑا عمران خان پھڑیا جانا ہے، باہر نکلو عمران خان کو بچا لو۔ تو یہ سب جب وہ کرتے ہیں تو پھر لوگ جو ہے وہ ایموشنل بلیک میل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایموشنل ہتیاچار، تو پھر ایموشنل بلیک میلنگ کے بعد لوگ جو ہے ظاہر ہے جذبات سے مغلوب ہو کر باہر نکلتے ہیں، اور اسی قسم کی ایک ایموشنل موت ہوئی ہے بلال کی۔ بلال کو اب آپ ظاہر ہے وہ ایک سیاسی جو ہے وہ لیڈر کا سیاسی قیادت کا یا سیاسی نظریہ رکھنے والا شخص تھا، اور اس کی موت جو ہے وہ عمران خان کے اس نظریے کی وجہ سے ہوئی جو وہ اپنی یعنی اپنے لوگوں کو مسلط کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب ریلی نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ بھی یعنی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے۔ پاکستان میں چونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ایس ایل ہو رہا ہے، اور یہ 3 بڑے شہروں میں ملتان، لاہور، راولپنڈی اور چوتھا کراچی، ان شہروں میں یہ پی ایس ایل ہو رہا ہے، تو ان شہروں میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کوئی ریلی جلوس نہ نکلے تاکہ جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ خراب نہ ہو، تو اس لیے دفعہ 144 لگائی جاتی ہے، لیکن اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے کوشش کی گئی کہ ریلی نکالی جائے، تو ریلی تو نہیں نکلی، لیکن جو کچھ ہوا وہ بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا۔ اب عمران خان کے گھر کے باہر جو ہے وہ لوگوں کی بھاری تعداد جو ہے وہ موجود ہے، اور بھاری سے مراد یہ کہ اتنے لوگ ہیں کہ مطلب 1000-1500 لوگ کہہ لیں آپ موجود ہیں، اور وہ اسی خوف میں خدشے میں مبتلا ہے کہ پولیس عمران خان کو گرفتار کر لے، کیونکہ 2 صوبوں کی پولیس اس وقت لاہور میں موجود ہے۔ اسلام آباد پولیس وہ بھی خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری لے کے آئی ہوئی ہے، اور بلوچستان پولیس یعنی خان صاحب کو جب مچھ جیل میں منتقل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں کی پولیس بھی آئی ہوئی ہے۔ تو اس صورتحال کے بعد ایک تو آج عمران خان نے ریلی منسوخ کر دی، کیونکہ ان کو نظر آ گیا تھا کہ وہ ریلی نہیں نکال پائیں گے۔ پولیس نے چاروں طرف سے پورا علاقہ سیل کر دیا تھا، اور بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا، اور جو لوگ باہر نکلے تھے ان کے اوپر ان کو پھینٹی بھی پڑ رہی تھی۔ تو پھر پی ٹی آئی کی قیادت نے مناسب سمجھا کہ وہ اس قسم کا رسک نہ لے، تو پی ٹی آئی کی قیادت میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا۔ جو مین لیڈر ہے اسد عمر، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، پرویز الطیب صدر ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، اور یہ کارکنوں کو کہتے رہے کہ جاؤ پولیس سے لڑو اور راستہ کلیئر کراؤ، جس کے بعد پولیس جو ہے پولیس کے ساتھ کارکن الجھتے رہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، تو اس کے بعد پھر انہیں ریلی منسوخ کرنا پڑی۔ یہ عدالت بھی گئے تھے، ایک ریٹ انہوں نے کی تھی کہ عدالت کے اندر کے دفعہ 144 ختم کرائی جائے، لیکن عدالت کی طرف سے بھی کوئی مثبت جواب نہیں ملا، وہ درخواست انٹرٹین نہیں کی گئی، جس کے بعد انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ جناب معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے، تو پھر ریلی منسوخ کر دی گئی۔ اب رات جاگ کر گزرنی ہے، جاگ کر گزارنی ہے، جو کہ نصیب میں لکھا گیا ہے، اور کل خان صاحب کو بہت یعنی جمعرات کے روز اسلام آباد کی عدالتوں میں پیش ہونا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ جانا ہے، وہاں ان کی پیشی ہے۔ اس کے علاوہ 9 مارچ ہے، اور خان صاحب کی اسلام آباد کے نیب میں پیشی ہے۔ نیب نے 9 مارچ کو اسلام آباد میں ان کی اہلیہ کو انہیں طلب کر رکھا ہے، اور اس وقت جو میرے پاس اطلاعات ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب اسلام آباد نہیں جا رہے، بلکہ عمران خان صاحب اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکل رہے، وہ کہیں نہیں جا رہے۔ ان کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ آج رات اگر وہ گرفتار نہیں ہوتے تو پھر کل لوگ نہ جائیں گے، اور اگر آج رات وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو ویسے ہی ان کا اسلام آباد جانا منسوخ ہو جائے گا۔
لیکن اگر آج رات وہ گرفتار نہیں ہوتے تو بھی انہوں نے طے کیا کہ اسلام آباد نہیں جائیں گے بلکہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے. تو یہ سچویشن ہے اور اس وقت چونکہ رات کے اس پہر میں کافی لوگ جاگ رہے ہیں اور اس بات کا انتظار کریں کہ کوئی ایسی خبر جو کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہو. تو پولیس موجود ہے, تو پولیس کی نفری کو دیکھتے ہوئے بہت سے سینئر لوگ بھی, بہت سے جو تجربہ کار سیاستدان ہیں وہ بھی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان جو ہے وہ گرفتار ہو رہا ہے, اعتزاز احسن اور لوگ بھی. تو یہ سب جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو آج رات گرفتار کر لیا جائے گا, جبکہ میرا خیال تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے. لیکن چونکہ پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے اور پھر وہ جو تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں لگتا ہے کہ پولیس کی ساری نفری بلا لی گئی ہے اور پولیس جو ہے وہ عمران خان کے گھر کے باہر موجود ہے. تو اب تک کی جو صورتحال ہے, سچویشن ہے, اس کے مطابق جو پولیس کے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے وہاں کھڑے ہیں. میری پولیس کے کچھ اعلیٰ افسران سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے یہ کہا کہ وہ فی الحال عمران خان کو گرفتار کرنے کا کوئی آرڈر ان کے پاس نہیں ہے, لیکن وہ زمان پارک اور اس کے آس پاس موجود رہیں گے. اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ جی بڑی مشکل سے وہ علاقہ کلیئر کرایا گیا جس کے اوپر بہت سے لوگ پچھلے کئی دنوں سے قابض تھے, تو انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ رات کو دوبارہ لوگ وہاں آ کے دوبارہ کیمپ اور ٹینٹ نہ لگا لیں اور دوبارہ وہ جگہ آکوپائی نہ کر لیں جس سے روڈز بلاک ہو جائے. تو موقع پولیس کا یہ ہے. دوسری طرف شبلی فراز صاحب نے ایک یعنی خدشہ ظاہر کیا, وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے. تو شبلی فراز نے کہا ہمارے پاس اطلاعات ہیں, لاہور میں میڈیا سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان پر حملے کی تیاری ہو رہی ہے اور 3 روز سے ہماری درخواست ہائی کورٹ میں سیکورٹی کے لیے جو ہم نے دی ہوئی ہے اس پر اعتراض لگایا گیا, ہم نے اعتراض ختم کر دیا لیکن وہ درخواست آج دوبارہ نہیں لگائی گئی. عمران خان عدالت آنے کو تیار ہے لیکن زمان پارک کے باہر کرفیو جیسی صورتحال ہے, ان پر جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. تو وہ یہ خدشہ ظاہر کرے کہ عمران خان اس لیے باہر نہیں آ رہے کہ ان کے پاس سیکورٹی نہیں ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے. تو سوال یہ کہ اگر ان کو سیکورٹی کا مسئلہ ہے اور جان کو خدشہ ہے تو پھر وہ ریلی کیوں نکال رہے تھے. تو یہی سوال حکومت کے لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جب اپنی ریلی نکالنا ہے تو نہ انہیں سیکورٹی کی پرواہ ہے نہ انہیں پرواہ ہے, اور وہ پاور شو کرنے چلے تھے, اور اگر وہ باہر نکل جاتے جہاں لاہور میں پورا لاہور جیم ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ ان پہ کوئی اٹیک ہوتا تو یہ الزام حکومت پہ آتا. پولیس نے جو آج گرفتاریاں کی ہیں ان کی فہرست جاری کر دی ہے اور پی ٹی آئی کے جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان کی ڈیٹیل ہے. تقریباً 37 لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ